محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ذی قعد کے مہینے کے آخری ایام ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا عظمت والا مہینہ ہے اور بے انتہا فضیلت والا مہینہ ہے اور بے انتہا اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس ذی الحج کے مہینے کے جو ابتدائی ایام ہیں، آپ اسے پہلا عشرہ کہہ سکتے ہیں، ذی الحج کا پہلا عشرہ، اللہ رب العزت نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس مہینے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اور شوق دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی قسم کھائی، اس مہینے کے دنوں کی قسم کھائی، اس مہینے کی راتوں کی قسم کھائی اور خصوصاً پہلا عشرہ جو ہے نام لے کر اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، اور میں قسم کھاتا ہوں فجر کی، میں قسم کھاتا ہوں فجر کی، ولیال عشر، اور میں قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور میں قسم کھاتا ہوں جفت کی اور طاق کی، واللیل، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اذا یسر، جب وہ رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح کی طرف چل پڑتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، عقل فہم والے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے اندر سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب یہ جو فجر کی قسم کھائی، فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ تو اہل علم میں سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، وہ ایک خاص الخاص دن ہوتا ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کا پہلا دن بھی کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی ہر فجر کی اللہ نے قسم کھائی۔ ولیال عشر، 10 راتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ 10 راتیں کون ہیں؟ بالاتفاق ان 10 راتوں سے ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتیں مراد ہیں۔ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج راتیں اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر والشفع والوتر، اور جفت اور طاق۔ جفت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی اہل علم حضرات کے 2 اقوال مراد ہیں۔ جفت سے مراد 2، 4، 6، 8، 10۔ طاق سے مراد 1، 3، 5، 7، 9۔ ایک قول یہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے ایک ایک دن کی قسم کھائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شفع جفت سے مراد 10 ذی الحج ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ وہ دن بطور خصوصی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے یہ جو ذی الحج ہے، اس ذی الحج کے ایک ایک دن کی اور اس ذی الحج کی ایک ایک رات کی اور اس کے پورے عشرے کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ اب ایک بڑی ہی دلچسپ علمی گفتگو ہے، اہل علم حضرات کے ہاں وہ گفتگو چلتی ہے، کیا رمضان المبارک جس کا آخری عشرہ بہت عظمت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے، اور اتنی عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اس آخری عشرے کی ایک رات پر اللہ نے پوری قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی، سورت القدر، اور اس سورت القدر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ سال بھر کی راتوں میں سے سب سے افضل، سب سے بابرکت رات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کی طاق راتوں کی خصوصی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں اعتکاف رکھا، خصوصاً اعتکاف رکھا اس عشرے کے اندر۔ تو ایک طرف ہے رمضان کا آخری عشرہ، دوسری طرف ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ تعالیٰ کو خیر کے اعمال، نیکی کے اعمال، بھلائی کے اعمال اور کسی دن میں اتنے پسند نہیں ہیں جتنا ذی الحج کے پہلے عشرے میں پسند ہے۔ تو افضل کیا ہے، زیادہ فضیلت والا کیا ہے، زیادہ برکت اجر و ثواب والا کیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ یا ذی الحج کا پہلا عشرہ؟ دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ مسلم۔ چنانچہ اس میں جو بات سب سے زیادہ مناسب ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی اور بہت سارے اہل علم حضرات نے بھی اسی کی تائید فرمائی، وہ یہ کہ جو دن ہیں وہ تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے افضل ہیں۔ دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے راتوں کا، تو جو راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل اور سب سے زیادہ بابرکت ہیں، عظمت والی ہیں، اجر و ثواب والی ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی جگہ، لیکن ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت زیادہ عظمت، فضل، اجر، ثواب، رحمت، برکت والا ہے کہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 5-6 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی، راتوں کی، صبح کی، جفت کی، طاق کی، اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہ دن جو ہے آیا ہی چاہتے ہیں۔ اگلے 3-4 دن کے بعد، آج غالباً 27 ہے، 25 ذوالقعدہ ہے، آج 25 ذوالقعدہ ہے، اور 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ یہ عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس عشرے کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ کوئی وجہ ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ایک نہیں کئی قسمیں کھا رہے ہیں، دن کی، رات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس پہلے ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر اللہ پاک نے اتنی عبادات جمع فرما دی ہیں اور اکٹھی فرما دی ہیں کہ سال کے نہ تو کسی مہینے میں اتنی عبادات بیک وقت اکٹھی ہوئیں، نہ کسی عشرے میں، نہ کسی ہفتے میں، نہ کسی دن میں، نہ کسی رات میں۔ جتنی عبادات اللہ رب العزت نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں جمع فرما دی اور اکٹھی فرما دی۔ بے شک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے، شہر اللہ کے لقب سے ملقب ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم نازل کیا گیا. بالکل عظمت مسلم ہے، قطعاً مسلم ہے، یقینی مسلم ہے. لیکن رمضان کے اندر بھی اتنی عبادات اللہ رب العزت نے جمع اور اکٹھی نہیں فرمائی جتنی عبادات اللہ رب العزت نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اکٹھی فرما دی. چنانچہ فرض عبادات بھی ہیں، واجب عبادات بھی ہیں، سنت عبادات بھی ہیں، نفل عبادات بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے ذی الحج کے اس عشرے میں جمع فرما دی. فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت عبادات بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں. اور یہ اور آپ کو کسی مہینے میں اتنی عبادات کا بیک وقت یوں جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا نظر نہیں آئے گا. جہاں تک تعلق ہے فرض عبادات کا، تو رمضان ذی الحج کے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو فرض فرمایا. بہت بڑی عبادت، بہت بڑا عمل، بہت بڑی عبادت، حج بہت بڑا عمل. آپ معبرین جن حضرات نے خوابوں کی تعبیر کی کتابیں لکھی ہیں نا، آپ ان معبرین کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے جو خوابوں کی تعبیر لکھی ہے اس میں سے ایک خواب یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص دیکھے کہ قیامت برپا ہے اور بڑے خوفناک مراحل ہیں اور دنیا ساری گھبرائی ہوئی ہے اور کائنات تباہ ہو رہی ہے، آسمان گر رہا ہے اور سورج تباہ ہو رہا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے تو جو معبرین ہیں، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، وہ کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، اسے چاہیے کہ یہ پہلی فرصت میں حج کرے. کیوں؟ حج کا نہ کرنا گویا انسان کی پوری دنیا کے تباہ ہونے اور پوری زندگی کے تباہ ہونے کی علامت ہے اس کی. اسی لیے جو سورہ الحج ہے جس میں اللہ رب العزت نے حج کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اٹھیے اور لوگوں کے اندر حج کا اعلان فرمائیے. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ تفصیل حج کی جس سورت کے اندر ہے سورہ الحج. اس سورہ الحج کا آغاز ہوتا ہے کن آیات سے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا بڑا ہولناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ مخلوق جو حالت حمل میں ہوگی اس کا حمل گر جائے گا، وہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ ایسے ہیں جیسے نشے میں ہیں، نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، نشے میں نہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا سخت عذاب اس نے لوگوں کے حواس گم کر دی. یہ سورہ الحج کا آغاز ہے. تو حج جو ہے اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کی پوری کائنات تباہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر حج کے لیے آ سکتا ہے وہ آئے. جی اس لفظ کو سمجھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ہم کہتے ہیں نا والدین کا حق ہے بھائی، ان کی زیارت کرو، ان کی خدمت کرو. والدین دنیا سے چلے جائیں ان کا حق ہے، ان کے حق میں دعا کرو، ان کا حق ہے ان کی قبر پہ جاؤ. جی بالکل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ آیا
میری قبر پہ نہ آیا، اس نے ظلم کیا میرے ساتھ، میرا حق ہے کہ وہ میری قبر پہ آئے، درود پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بھی حق ہے، جو شخص حج کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے، میرا حق ہے کہ وہ آئے اور حج کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج کا کرنا فرض ہے۔ اور ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، ساری کائنات اللہ کے گھر حج کے لیے نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اسے نہیں فرق پڑتا، اس کی شان میں کمی نہیں آتی، اس کی صفات میں کمی نہیں آتی۔ ومن کفر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اب وہ یہودیت کی موت مرے گا یا عیسائیت کی موت مرے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے، حج کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بہت فضائل رکھے ہیں، بہت اس کی برکات رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً بیان ہوگا۔ میں مختصر ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، حج کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ کو حج کی جگہ بنایا ہے، جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حج کی جگہ بنایا ہے کہ مسلمان حجاز میں جائیں، مسلمان عرب میں جائیں، مسلمان مکہ میں جائیں، حج کریں، اور اس حج کا آغاز بیت اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بیت اللہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود روئے زمین پر صرف ایک جگہ ہے، ایک چیز ہے، ایک پتھر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یمین اللہ، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اور طواف کرنے والے کو حکم کیا ہے؟ چکر لگا، اور آ کے اللہ کے ہاتھ پہ اپنے ہونٹ رکھ دے، اللہ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے وہاں جانے والے کے لیے، حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لو، یہ میرا ہاتھ ہے، اور میں نے تمہارے لیے دنیا میں ایک مثال کے طور پر، یہ تمثیلی طور پر ہے، تو جب تم اس پہ اپنے ہونٹ رکھو گے، بوسہ دو گے، یوں سمجھو کہ تم نے میرے ہاتھ کے اوپر ہونٹ رکھے ہیں اور بوسہ دیا ہے۔ اسی لیے اس کو بوسہ دینے کا طریقہ وہ نہیں ہے، اس کو بوسہ دینے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہم اور چیزوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ہم بچوں کو چومتے ہیں، قرآن کریم کو چومتے ہیں، کسی بھی عظمت اور فضیلت والی چیز کو ہم چومتے ہیں، اس کے چومنے کا طریقہ اور ہے، اس کو بوسہ دینے کا طریقہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف ہونٹ رکھنے ہیں، بس چومنا نہیں ہے، ہونٹ رکھنے ہیں۔ کیوں؟ چومنا آپ نے نہیں ہے، اب یہ چومے گا آپ کو، حجر اسود چومے گا آپ کو، آپ نے نہیں، آپ نے ہونٹ رکھ دینے ہیں، یہ چومے گا آپ کو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہونٹ اس پہ رکھتا ہے، یہ انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ انسان اپنے ہونٹ رکھتا ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو گیا ہے، چوم رہا اس نے ہے، اپنے اندر جذب کر رہا ہے، اور اس کا اب سفید کے بجائے اس کا تو نام ہی کالا پتھر پڑ گیا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اللہ کے گھر میں جاتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، انسان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ یوں سمجھیے کہ اس کو بوسہ دیتا ہے۔ ایک فضیلت عرض کی، صرف ایک
فضیلت، ایک عظمت، ایک برکت وہاں ایک نماز کا پڑھنا، ایک نماز کا پڑھنا وہاں پر انفرادی، جماعت کے ساتھ نہیں، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز انفرادی پڑھنے پر 1,00,000، جماعت کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑی جامع مسجد بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ اب 1,00,000 کو 500 سے ضرب دیجئے، یہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے اندر۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے، میرا حق ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ آئے اور آ کر میرے گھر کا حج کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ زندگی میں ایک دفعہ آئے اور آ کر مجھ سے ملاقات کرے، وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ تو اس عشرے کے اندر اتنا بڑا ایک عمل ہے، یہ فرض عمل ہے۔ پھر اس عشرے کے اندر اعمال ہیں واجب، اس عشرے کے اندر 3 اعمال واجب ہیں۔ پورے رمضان میں ایک بھی واجب عمل نہیں ہے، رمضان کے اندر ایک بھی واجب عمل نہیں ہے، فرائض ہیں، یا سنتیں ہیں یا نوافل ہیں۔ رمضان کے اندر ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر 3 واجب اعمال ہیں۔ نمبر 1 واجب عمل وہ ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق کا پڑھنا، ایام تشریق کے اندر، اور ایام تشریق ہیں 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج عصر تک ایام تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا ایک واجب عمل۔ دوسرا واجب عمل عید الاضحیٰ کی نماز کا پڑھنا، یہ دوسرا واجب عمل ہے۔ تیسرا واجب عمل عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں ان میں قربانی کا کرنا، یہ تیسرا واجب عمل ہے۔ ذی الحج کے عشرے کے اندر 3 واجب، ایک فرض اور 3 واجب اعمال، اور ان تینوں میں سے ہر عمل اللہ کے ہاں اس درجے کا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ صرف آپ قربانی کی مثال لے لیجئے، صرف قربانی کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کے ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے، قربانی کے ثواب میں سے ایک ثواب، ابھی میں صرف ایک عرض کرنے لگا ہوں، بقیہ نہیں، قربانی کے ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے، جو شخص جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت اس شخص کو اس جانور کے جسم پر موجود بالوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ٹیکنیکلی سوال کیا، بڑا دلچسپ سوال تھا۔ سوال یہ تھا، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ جس جانور کے جسم کے اوپر، اس جانور کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے عوض ایک نیکی، اور یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، اور یہ لاکھوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کروڑوں میں یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ یہ نیکیاں اتنی زیادہ، جانور کے جسم کے اوپر بال آپ نہیں گن سکتے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، اور اون بالوں کی نسبت زیادہ تھک ہوتی ہے، تو اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ، اون کا ایک ایک ریشہ، جی اون کا ایک ایک ریشہ اللہ رب العزت اس کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صرف اتنا سا اس کی آپ اون لیں، اتنی سی اون کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں ریشے ہیں، اور پورا وہ جانور بھرا ہوا ہے ریشوں سے اور اون سے، تو اون کے ایک ایک ریشے پر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو ایک ایک نیکی اور ایک ایک اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے قربانی کرنے والا شخص اللہ کے ہاں کتنا اجر اور کتنا ثواب حاصل کرتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک اس کی فضیلت بتائی ہے، ایک اجر اور ایک ثواب، اور کتنی فضیلتیں ہیں بے انتہا، بے حد و حساب۔ تو یہ جو قربانی والا عمل ہے اللہ رب العزت نے یہ بھی اس ذی الحج کے
عشرے میں رکھا. تو ایک تو عمل فرض ہے وہ حج ہے, 3 اعمال واجب ہیں وہ بھی اسی عشرے کے اندر ہیں, پھر بہت سارے اعمال اور ہیں جو اس عشرے کے اندر ہیں, اللہ رب العزت نے رکھے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے پھر جمعات کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی عظمت, فضیلت, برکت کی قسمیں کھائی ہیں کہ اے لوگو اس کی جو فضیلتیں ہیں حاصل کرو, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل کرو, اس کی جو عظمتیں ہیں وہ حاصل کرو. کچھ کا تذکرہ ہو چکا, بقیہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے جمعات المبارک